زارا ایک زندہ دل، وسیع مطالعہ اور مشاہدہ کرنے والی لڑکی تھی۔ جب اس کے افسانوں کا پہلا مجموعہ شائع ہوا تو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کی شخصیت اور فن کے گرویدہ ہو گئے۔ اس کے فینز میں سے ایک امیر کبیر بزنس مین شخص نے اظہار پسندیدگی کے لیے ایک محفل کا انعقاد کیا۔ اس تقریب کے بعد دونوں کے درمیان فاصلے تیزی سے کم ہونے لگے اور جلد ہی یہ پسندیدگی محبت میں بدل گئی۔ محسن چونکہ کافی خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور بہت سلجھا ہوا انسان تھا، جب اس کے گھر والوں نے زارا کے والدین سے اس کا ہاتھ مانگا تو انہوں نے بخوشی اس رشتے کو قبول کر لیا۔ بہت دھوم دھام سے دونوں کی منگنی کر دی گئی۔ دونوں ہی اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ چند ماہ بعد دونوں کی شادی کر دی گئی۔ محسن بہت نیک اتوار شخص تھا، لہٰذا وہ نہایت محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ وہ زارا کو دل و جان سے چاہتا تھا اور اپنی دولت سے ہر نعمت اس کے قدموں میں ڈال دینا چاہتا تھا۔ اس نے زارا کے لیے ایک ماڈرن کالونی میں وسیع و عریض بنگلہ تعمیر کرایا اور زارا اس بنگلے میں منتقل ہو گئی، مگر اتنا بڑا گھر اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے تنہائی کا شکوہ کیا کہ وہ سارا دن اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں اور وہ سارا دن اتنے بڑے گھر میں بور ہو جاتی ہے۔ شوہر نے کہا، اچھا میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے اپنے ایک بھتیجے اور ایک بھانجی کو بلا لیا کہ وہ یہاں تعلیم بھی حاصل کرتے رہیں گے اور زارا کو بھی سہارا رہے گا۔ وہ دونوں ہی جوان تھے۔ ان کے کہکہوں سے بنگلہ گونجنے لگا۔ زارا کا بھی دل لگ گیا۔ وہ ان کے ساتھ مختلف سرگرمیاں کرتی اور بہت جلد ان کے ساتھ ایسے گل مل گئی جیسے ان کی دوست ہو۔ ان دونوں کا کالج میں ایڈمیشن بھی محسن نے کروا دیا۔ 1 سال بعد زارا ایک پیاری سی بیٹی کی ماں بن گئی۔ محسن اس پر صدقے واری جاتا تھا۔ اب ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ محسن بیوی سے کہتا، میں جانتا ہوں میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں اور میں اپنے بزنس کے سلسلے میں بہت زیادہ مصروف رہتا ہوں، لیکن تم کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تم سے بیزار ہو چکا ہوں۔ تم اور ہماری بیٹی ہی میری کل کائنات ہیں۔ میں تم لوگوں کے لیے ہی تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ دور قریب کے سبھی رشتہ دار بچی کو دیکھنے زارا اور محسن سے ملنے آئے۔ محسن بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ ایک دن زارا کا اپنا بھتیجا 23 سالہ ارسلان بھی اپنی پھپھو سے ملنے آیا۔ وہ اپنی پھپھو سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ کچھ دن پھپھو کے پاس ٹھہرا۔ اسے محسن کا بھانجا ایان کچھ عجیب لگا، جیسے ہر وقت اس کی کوئی شے کھوئی ہوئی ہو۔ ایک دن اچانک ارسلان کی نظر اپنی پھپھی کی مسحری کے سرہانے پڑی کسی شے پر ٹھہر گئی۔ اس نے وہ شے لپک کر اٹھا لی اور پوچھا، پھپھو یہ کیا ہے؟ زارا نے جواب دیا، میرے لیے حیدرآبادی رول ہے۔ آپ نے کب سے یہ کھانے شروع کر دیے؟ آپ تو کبھی آئلی چیزیں نہ کھاتی تھی۔ ارسلان نے سوال کیا۔ میرے شوہر کا بھتیجا ایان روز میرے لیے حیدرآبادی رول لاتا ہے، بے حد مزیدار ہوتے ہیں۔ میں نے آج تک ایسے رولز نہیں کھائے۔ مجھے تو جیسے ان کی عادت پڑ گئی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے نہ کھا لوں تو نیند ہی نہیں آتی جیسے۔ زارا نے ہنستے ہوئے کہا، یہاں کے بہت مشہور رولز ہیں، لوگ دور دور سے اس ریسٹورنٹ سے یہ رولز کھانے آتے ہیں۔ ایان روز میرے لیے یہ رولز لاتا ہے، ساتھ ساتھ ہم باتیں کر لیتے ہیں اور ساتھ میں یہ رولز مزے سے کھاتی ہوں۔ وہ پھر ہنستے ہوئے بولی۔ زارا ایسی عادت کی مالک تھی، ہر کسی سے جلدی گل مل جاتی۔ ایان یہ ابھی میرے لیے لایا تھا، مجھے ہسپتال جانا پڑ گیا اس لیے میں نہ کھا سکی، اور وہ بھی شاید جلدی میں یہ ڈبہ ادھر میرے روم میں ہی رکھ گیا ہے۔ تم بھی کھا کے دیکھو، کیا یاد کرو گے؟ رکو میں تمہارے لیے گرم کر کے لاتی ہوں، ٹھنڈے ہو گئے ہیں یہ۔ زارا نے اسے رول پیش کر دیا۔
ارسلان چونکہ خود میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، اس نے تھوڑا سا رول کھایا تو اسے بھی یہ نہایت لذیذ لگے۔ مزید کھانے سے پہلے اس نے کہا، میں پہلے دیکھ تو لوں اس میں ڈالا کیا کیا ہے۔ جب اس نے ایک رول کھول کر دیکھا تو کھائے بغیر ہی چکرا گیا۔ رول کے بیچ ایک طاقتور نیند کی گولی رکھی ہوئی تھی جو آدھی پگھل چکی تھی۔ اس نے وہ گولی اٹھا لی اور پوچھا، پھپھو یہ کیا ہے؟ زارا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بولی، مجھے نہیں معلوم، مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ شاید روزانہ کوئی آپ کو رول میں گولی کھلا دیتا ہے۔ ریسٹورنٹ والوں کا تو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کیوں ایسا کریں گے؟ اور یہ رولز مجھے پیکنگ سے کسی ریسٹورنٹ سے نہیں بلکہ کسی لوکل دکان یا ریڑھی سے لیے لگتے ہیں۔ آپ کو یہ رول کھلانے والا شاید اسے خود بنواتا ہو اس سے۔ آپ اس رول کی عادی ہو گئی ہیں اور یہ کھاتے ہی آپ سو جاتی ہوں گی، اس کے بعد وہ جو چاہے کرتا ہوگا، ارسلان نے کہا۔ تبھی زارا گویا ہوئی، ہاں میں اب یہ سوچ رہی ہوں کہ رول کھاتے ہی مجھے اتنی گہری نیند کیوں آتی ہے۔ پھپھو سنیے، اگر آج بھی وہ رول لائے تو آپ اس کے ہاتھ سے لے لینا اور کہنا میں میڈیسن کھا لوں گی، پھر اس میں سے آپ یہ گولی نکال لینا اور اس کے سامنے رول کھا لینا اور سوتی بن جانا، پھر دیکھنا وہ کیا کرتا ہے۔ زارا نے ایسا ہی کیا۔ وہ کافی دیر سوتی بنی رہی، پھر وہ کوئی 2 بجے آرام سے اٹھی اور دبے پاؤں ایان کے کمرے کی طرف گئی۔ اس کا کمرہ خالی تھا، وہاں تو کوئی بھی موجود نہ تھا، البتہ اقرا کے کمرے سے مدھم روشنی باہر آ رہی تھی، تاہم کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کمرے تک آئی اور اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر زارا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ غصے میں جل اٹھی، دونوں کو بہت برا بھلا کہا۔ وہ دونوں سر جھکائے شرمندگی سے کھڑے تھے۔ وہ بولی، تمہارے ماموں کو بزنس کے سلسلے میں اکثر شہر سے باہر رہنا پڑتا ہے، تبھی تم لوگوں کو یہاں بلایا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں مجھے ڈر لگتا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا تم لوگ یہاں یہ گل کھلاؤ گے اور یہ گل کھلاتے آ رہے ہو۔ اگلے روز جب محسن گھر آیا تو اس نے تمام ماجرا اپنے خاوند کو کہہ سنایا۔ یہ رداد سن کر محسن کو بے حد غصہ آیا اور ساتھ صدمہ ہوا۔ اس نے دونوں کی خوب خبر لی، ان کو ساتھ لیا اور گاؤں جا کر سارا معاملہ ان دونوں بچوں کے والدین کی گوشے گزار کر دیا۔ ان کے والدین نے بھی ان سے خوب باز پرس کی۔ وہ دونوں صاف مکر گئے اور یہ کہنے لگے کہ مومانی جھوٹ بول رہی ہیں، وہ ہمیں اپنے گھر سے نکالنے کے لیے ہم پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں، اور ماموں تو وہی سنتے اور کرتے ہیں جو ان کی بیوی کہتی ہیں۔ مومانی بس یہی چاہتی ہیں کہ وہ اس گھر میں اکیلی ہی رہیں۔ پتہ نہیں کیوں ماموں ہمیں ادھر لے گئے کہ اب ہم پر اتنا گھناؤنا الزام لگا کر ہمیں آپ لوگوں کی نظروں سے بھی گرا رہے ہیں۔ اقرا رو رو کر کہہ رہی تھی اور ایان بھی ساتھ ساتھ بول رہا تھا۔ محسن نے بھائی اور بہن سے کہا کہ مجھے اپنی بیوی پر پورا یقین ہے، وہ ان کے آ جانے سے بہت خوش تھی کہ اس کی تنہائی دور ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کے اپنے بچے راستے سے بھٹک چکے ہیں، آپ لوگ ان پر نظر رکھیں۔ زارا نے ان پر کوئی الزام نہیں لگایا اور وہ بھانجی اور بھتیجے کو ان کے گھروں میں چھوڑ کر خود شہر لوٹ آیا۔ اس واقعے کے تقریباً 6 ماہ بعد اقرا کا بڑا بھائی جس کا نام نعیم تھا ان کے گھر رہنے آیا اور زارا کے شوہر سے کہنے لگا، ماموں جان میں پڑھائی چھوڑ چکا ہوں، اس لیے اب میں کوئی کام سیکھنا چاہتا ہوں، ماموں جان آپ میری مدد کیجیے۔ محسن نے بھی سوچا کہ آخر بھانجا ہے، یہاں کوئی کام سیکھنے کے لیے کدھر رہائش کے لیے دھکے کھاتا پھرے گا، میرے ہی گھر میں رہ لے۔ محسن نے اس کو اپنے ایک واقف کار جیولر کے پاس لے گیا اور اس کی شاگردی میں نعیم کو دے دیا۔ وہ صبح اپنے کام پر چلا جاتا اور شام کو آتا۔
آ کر کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا جاتا، لیکن زارا سے وہ کچھ کھنچا کھنچا سا رہتا تھا۔ نعیم کو محسن اور زارا کے گھر رہتے اور کام سیکھتے چند ماہ گزر گئے۔ ایک رات جب وہ گھر واپس آیا تو کافی گھبرایا ہوا تھا۔ زارا کے پوچھنے پر وہ بات ٹال گیا تو زارا نے بھی زیادہ اصرار مناسب نہ سمجھا کہ وہ کم ہی باتیں کرتا تھا۔ تاہم ایک رات چھوٹی بچی کے جاگنے کی وجہ سے زارا بھی کافی دیر تک جاگتی رہی۔ بچی کے شاید پیٹ میں درد تھا اور وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ وہ کبھی اس کو پالنے میں جھلاتی تو کبھی اپنی گود میں ڈال لیتی اور کبھی اٹھا کر چکر لگاتی، لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اسے دوائی دے کر سلایا۔ اس وقت 12 بج چکے تھے اور خود بھی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آدھی رات کے وقت زارا کی آنکھ کھلی تو اس نے نعیم کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ محسن چونکہ کاروباری امور کے باعث ایک ہفتہ کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، تبھی زارا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نعیم کے ہاتھ میں خنجر اور آنکھوں میں خون اترا دیکھ کر زارا کے حواس جاتے رہے۔ ممانی کو بیدار پا کر اس کے ہونٹوں پر ایک زہر کھند مسکراہٹ ابھری اور وہ بولا، چلو اچھا ہوا تم جاگ گئیں۔ میں تم کو بتاؤں گا کہ میری بہن کو بدنام کرنے کا تمہارا کیا انجام ہے۔ زارا نے اپنا حوصلہ مجتمع کیا اور بولی، میں نے اسے بدنام نہیں کیا، وہ راہ راست سے بھٹک چکی تھی۔ اگر میں تمہارے والدین کو نہ بتاتی تو اللہ جانے وہ اپنے کزن کے ہاتھوں اور کتنی بار برباد ہو جاتی۔ نعیم کے سر پر خون سوار تھا۔ اس نے کہا، میں کچھ نہیں جانتا۔ میں آج تم سے اپنا بدلہ لے کر سکون سے بیٹھوں گا۔ میں تمہیں موت کے گھاٹ اتاروں گا اور یہاں سے یہ جو تم لوگوں نے اتنا مال جمع کر رکھا ہے وہ مال سمیٹوں گا۔ دکان سے تو میں پہلے ہی مال لے آیا ہوں، اب تمہارا کام کرنے کے بعد پھر میں یہاں سے دور چلا جاؤں گا جہاں کوئی میری گرد بھی نہ پا سکے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے زارا پر پے در پے وار کیے اور اسے تڑپتا ہوا چھوڑ کر وہ ساری نقدی اور زیورات سمیٹ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ زارا بے سدھ پڑی تھی اور ابھی اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ اس کی بچی کی رونے کی آوازیں مسلسل اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں، جو شور کے باعث جاگ گئی تھی، لیکن زارا بے بس تھی۔ ظالم نعیم کو اس کی ننھی منھی بچی پر بھی ترس نہیں آیا۔ آخر کو وہ اس کے ماموں کی بیٹی تھی۔ محسن کو اگرچہ کئی روز بعد واپس لوٹنا تھا، تاہم وہ چند ضروری کاغذات گھر بھول گیا تھا، اس لیے اس نے بار بار گھر فون کیا کہ زارا کو کہے کہ وہ نعیم کے ہاتھ کاغذات کورئیر سروس کے ذریعے بھجوا دے، مگر جب بار بار فون کرنے کے باوجود کوئی جواب موصول نہ ہوا تو اس نے بھانجے کے نمبر پر بات کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ نعیم نے بھی نمبر بند کیا ہوا ہے۔ اب محسن کو سخت پریشانی نے آ گھیرا۔ اس کی چھٹی حس نے اسے بتایا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ محسن نے فوراً گاڑی نکالی اور آندھی بگولے کی طرح اپنے گھر پہنچا۔ دیکھا کہ بنگلے کا مرکزی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ تیزی سے گاڑی لے کر اندر آیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کوئی چوکیدار کو زخمی کرنے کے بعد باندھ کر ایک طرف ڈال گیا تھا۔ اس نے چوکیدار کو کھولا اور دوڑتا ہوا اندر آیا، جہاں اس کی ننھی منھی بچی مسلسل رو رہی تھی، جبکہ بیوی خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس نے فون کر کے ایمبولینس منگوائی اور پولیس کو بھی اطلاع کر دی۔ ڈاکٹروں کی سر توڑ کوشش، محسن کی دعاؤں اور بچے کی معصومیت پر اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا اور زارا کی زندگی بچ گئی۔ محسن تمام تر کوششوں کے باوجود حملہ کرنے والے کا سراغ نہ پا سکا۔ بہرحال اس نے اپنی بیوی زارا کی جان بچ جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ادھر نعیم تمام رات کی ڈرائیو کے بعد ایک کم آباد صحت افزا مقام پر پہنچا۔ اس نے ایک الگ تھلگ سا مکان کرائے پر حاصل کیا اور وہاں رہنے لگا۔
وہ صرف ایک بار بازار گیا، وہاں سے ضروری سامان خریدا اور پھر اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ یہ علاقہ باقی ملک سے کٹا ہوا تھا، یہاں صرف مقامی اخبار آتا تھا۔ لوگ ٹی وی کو غیر شرعی سمجھتے تھے اور کبھی کبھار سیاح یہاں آ کر رہتے تھے، اس لیے نعیم کی آمد کو کسی نے بطور خاص محسوس نہ کیا۔ 1 ماہ بعد جب اس کی اچھی خاصی داڑھی اور مونچھیں آ گئیں، اس نے اپنا ہیئر سٹائل بھی تبدیل کیا۔ پینٹ شرٹ کی جگہ شلوار قمیض پہن لی۔ اس کی شخصیت کافی حد تک بدل چکی تھی۔ وہ ایک روز وہاں سے بھی نکلا اور نئی منزل کی طرف چل پڑا۔ سفر کے دوران اسے بھوک نے ستایا تو وہ ایک مقامی ہوٹل میں ٹھہرا اور کھانے کا آرڈر دیا۔ ہوٹل میں اکا دکا گاہک موجود تھے۔ ہوٹل کے ساتھ ہی تنور تھا جہاں سے لوگ روٹیاں خرید کر پرانے اخبار میں لپیٹ کر لے جاتے تھے۔ ہوٹل کے بیرے نے نعیم کو کھانا دیا۔ اتنی دیر میں ایک شخص روٹیاں لینے آیا۔ بیرے نے ایک اخبار میں روٹیاں ڈالیں اور اس کو دیں تو دوسرا اخبار اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ بیرے نے وہ اخبار کاؤنٹر پر رکھ لیا اور سامنے پڑا بال پوائنٹ اٹھا کر مختلف تصویریں بنانے بگاڑنے لگا، جیسا کہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اتفاق یہ کہ اسی روز اخبار میں نعیم کی تصویر اور واردات کی تفصیل بھی چھپی ہوئی تھی۔ بیرے نے اس کی تصویر پر بھی اپنے فن کو آزمانا شروع کر دیا، اور جو ہی تصویر مکمل ہوئی وہ چونک اٹھا۔ اس نے ایک نظر نعیم کو دیکھا، وہ تصویر مجسم ہو گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے اخبار مینیجر کے سامنے رکھ دیا۔ مینیجر نے سارا حال پڑھ کر فون اٹھایا اور پولیس کو اطلاع کی۔ نعیم اس وقت تک کھانا ختم کر چکا تھا۔ مینیجر نے اس کو باتوں میں الجھایا تو وہ پریشان دکھائی دینے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مینیجر سے جان چھڑا کر باہر نکلتا، سادہ کپڑوں میں پولیس کے آدمی پہنچ گئے اور اس کو گھیر لیا۔ تبھی اس کو گرفتار کر کے تقریباً تمام زیورات اور نقدی سمیت برآمد کر کے شہر کے تھانے منتقل کر دیا گیا۔ مقدمہ عدالت میں گیا اور وہاں وہ زارا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اپنی داست میں وہ تو اس کو مار آیا تھا۔ زارا نے اس سے بس اتنا کہا، مسٹر، ظلم اور جرم کی عمر ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے، اور جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ مقدمہ چلا اور نعیم عمر قید بھگتنے کو سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ اس کی قید و بند کی ذمہ دار اس کی بہن اقرا ٹھہرتی تھی کہ والدین کی غفلت کے باعث ایک گھر میں 2 جوان لڑکے لڑکی کو اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ وہ ممانی کی حفاظت کیا کرتے، وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ آگ اور کپاس کا بھلا کیا میل، یہ بات والدین کو ضرور سمجھنی چاہیے۔